بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم 24 اس سفر میں جو مشقتیں تکلیفیں پہنچیں ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کرے، ہرگز ان پر ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قائم مقام ہے۔ اتحاف کہ جیسا کہ مال خرچ کرنا مالی صدقہ ہے، یہ جانی صدقہ ہے۔ 25 معاصی سے بچنے کی بہت اہتمام سے کوشش کرے۔ قرآن پاک میں خاص طور سے اس کو ذکر فرمایا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورہ بقرہ۔ پہلی فصل میں یہ آیت گزر چکی ہے اور اسی فصل کی پہلی حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ تک وصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لذتوں سے احتیاط اور شہوتوں سے حفاظت نہ ہو۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ رہبانیت اختیار کیا کرتے تھے، جس کا بدل حج میں رکھا گیا کہ بیوی سے صحبت بھی ناجائز کر دی گئی۔ اتحاف 26 نمازوں کا نہایت اہتمام رکھے۔ بہت سے حاجی سفر کی مشقت اور کاہلی سے اس میں سستی کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شب کے سفر کی وجہ سے آخری رات ہو جائے تو لیٹ کر نہ سوئے، بلکہ کہنی کھڑی کر کر اس پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لیٹ کر سونے سے غفلت کی نیند آ جائے اور صبح کی نماز فوت ہو جائے، کہ نماز کی فضیلت حج کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اتحاف علماء نے لکھا ہے کہ حج کے شرائط میں سے ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنے پر راستے میں قدرت ہو۔ اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز کے ادا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تو حج کی فرضیت نہیں رہتی۔ ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص جہاد میں جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کو اس کے کفارے میں 100 جہاد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس ایک نماز کے فوت ہونے کا کفارہ ہو سکے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ارادے سے تشریف لے چلے تو ایک منزل پر پہنچ کر فرمانے لگے کہ مجھے واپس گھر پہنچاؤ، میں نے ایک ہی منزل میں 700 کبیرہ گناہ کر ڈالے۔ علماء کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک منزل چلنے میں اتنے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک معمولی فاسق فاجر سے بھی چند میل چلنے میں اتنے گناہ نہیں ہو سکتے، پھر ایک شیخ المشائخ جو اکابر میں ہیں ان سے کیسے صادر ہوئے؟ بعض اکابر نے کہا کہ ایک نماز کی جماعت فوت ہو گئی تھی، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جماعت کی نماز ترک کر دی اس نے گویا 700 کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ شرح لباب ممکن ہے شیخ کو یہ حدیث پہنچی ہو، معروف کتب میں بندے کو یہ حدیث نہیں ملی، اور حج بھی غالباً نفلی ہوگا۔ 27 سارے سفر کو ذوق و شوق اور عاشقانہ والہانہ جذبے سے کرے، جیسا کہ پہلی فصل میں گزر چکا کہ یہ عبادت ساری ہی مظہر عشق ہے۔ یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اور ایسا ہے گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام بھی آ گیا، اس لیے کہ بغیر اللہ جل شانہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی کی طرف سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے، جب ہی کوئی شخص جا سکتا ہے۔ شعر میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ جب دنیا میں اس نے اپنے مکان کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے بھی محروم نہ فرمائے گا۔ 28 اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید واسق رکھے، وہ بڑا کریم ہے، اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار رہنا چاہیے۔ کہ شیوا ہے کریموں کا نبھانا اپنے چاکر کا،
پہلی فصل کی حدیث نمبر 6 کے ذیل میں گزرا ہے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اور حدیث نمبر 4 اور نمبر 5 میں تو مغفرت کا بالکل یقین ہے۔ اللہ کا لطف و کرم، اس کا فضل و انعام، اس کی ذرہ نوازی، بندہ پروری سے کامل امید رکھے کہ ہر عمل قبول ہوگا، مگر اس امید میں گھمنڈ کا شائبہ ہرگز نہ آئے، اپنے اعمال کے قصور کی وجہ سے اس کو اس کا مستحق سمجھے کہ قابل قبول نہیں۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 30 حضرات سے ملا، ہر ایک ان میں سے اپنے منافق ہونے سے ڈرتا رہا۔ بخاری۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال کا باطن ایسا بہتر نہیں ہے جیسا ظاہر ہے، اس سے ان کو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، وہ ثواب کی بھی امید رکھتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں۔ انہوں نے مکرر یہی سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب ارشاد فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے ہو۔ ترغیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔